ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا، بہاروں میں جیسے گلابوں کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کتابوں کی دنیا۔ جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کے ساتھ میں ہوں بابر فاروق رحیمی۔ ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف کتب، ان کے مصنفین اور شائع کرنے والے ادارے، ان کا تعارف آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے زیر تبصرہ کتاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح عمری الفاروق، جسے تصنیف کیا ہے علامہ شبلی نعمانی نے، موجود ہے۔ اس کتاب کے بارے میں، کتاب کے مصنف کے بارے میں اور اس کے اشاعتی ادارے کے بارے میں بات کریں گے جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کے ساتھ۔ جی رانا صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ کتاب الفاروق ایک تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کتاب اور اس کے فاضل مصنف کے بارے میں ہمارے ناظرین کو جی ڈاکٹر صاحب، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ کتاب جو ہمارے زیر تبصرہ ہے، جی یہ کئی حوالوں سے اہمیت کی حامل ہے۔ ایک تو اس لیے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پر، ان کے انداز حکمرانی اور ان کی حکمرانی کے اثرات کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ اس کے لکھنے والے ایک بڑے قد کاٹ کے، بڑے نام کے مالک حضرت علامہ محمد شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرا اس لیے بھی کہ یہ اپنے موضوع پر بر صغیر کی پہلی کتاب ہے۔ اچھا جی۔ یعنی اس سے پہلے کوئی کتاب میرے علم میں نہیں جو حضرت عمر فاروق کے بارے میں خالصتاً لکھی۔ جی تیسرے اور قدر اہمیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو شائع کیا ہے مکتبہ اسلامیہ نے۔ کوئی بھی شائع کر سکتا ہے، لیکن مکتبہ اسلامیہ نے اس کی پہلی حیثیت میں شائع کیا، جس طرح مولانا شبلی نعمانی نے لکھی تھی، اس کے بعد میں یعنی مزید اضافے اور اس کے اوپر تنقید یا اس کی تخریج وغیرہ وہ نہیں، جوں کی توں انہوں نے شائع کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کے وہ عظیم حکمران ہیں کہ جن کی حکومت، جن کا انداز حکومت، جن کا طرز حکمرانی دنیا کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان جو طبقات ابن سعد کے حوالے سے ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے پر بکری کا ایک بچہ بھی وہ اس سے مر جائے تو عمر اس کا بھی جواب دے ہے۔ جدی ان کا لفظ ہے بکری کا بچہ، جس کو عرف عام میں لوگوں نے بعض نے بتا لیا کہ کتا، لیکن اصل لفظ جو یہ در حقیقت دیکھیں نا، آپ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، فرات کہیں دور تھا، لیکن یہ مثال ہے کہ یہ اتنی مستحکم حکومت تھی ماشاءاللہ۔ اور پھر جو انداز حیات تھا آپ کا کہ نہایت سادہ، اور دنیا کے اندر مثالیں دی جاتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کے حوالے سے، اور ان کی سادگی کے حوالے سے بھی۔ سادگی تو کوئی بھی بندہ اختیار کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر، لیکن حکمران کے طور پر اور مستحکم حکومت کے طور پر صرف سادگی ان کی نہیں، سادہ رہ کر بھی انہوں نے جس استحکام کے ساتھ حکومت کی ہے، جس مضبوطی کے ساتھ، اور جس طرح انہوں نے دسترس کا مظاہرہ کیا ہے حکمرانی پر کہ آج تک لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ نیپولن نے ان کو کوڈ کیا، ان سے انداز حکمرانی سیکھا۔ اچھا جی۔ گاندھی نے کہا کہ اگر حکمرانی کرنی ہے تو عمر کی طرح ہونی چاہیے۔ کئی ہندو ہیں بڑے بڑے جو اسلام سے تعصب رکھتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق کی آج کے دور کے اندر بھی یورپ کے کئی ممالک کے اندر عمر لاز چل رہے ہیں، عمر کا قانون چل رہا ہے ویلفیئر کے حوالے سے۔ اور یہ جو مائیکل ہارٹ کی کتاب تھی دی 100، اس میں انہوں نے مختلف لوگوں کا ذکر کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے، تو دوسرا
جو حکمران کے طور پر آئے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. اور جارج برنارڈ شاہ جی جی. اس نے کہا تھا کہ اگر اسلام کی تاریخ میں کوئی دوسرا عمر بھی ہوتا تو دنیا کے اندر سوائے اسلام کے کوئی دین نہ ہوتا. ایسے ہی بے شک. یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. رضی اللہ تعالیٰ. اور یہاں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، لیڈی ڈائنا جو شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہنری کی والدہ ہیں اور ایک حادثے میں مار جی جی ٹریفک حادثے میں. ڈوڈی الفائد کا ایک بہت بڑا سٹور ہے برطانیہ کے اندر، لندن کے اندر. تو اس کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی تو اس نے ایک ہی گفٹ مانگا تھا. اچھا جی. یعنی باقی اگر ہوں تو لوگ کوئی ہیروں کا نکلس مانگ لیتا، کوئی اپنا جی جی جی. کچھ مانگ لیتا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے حسنین ہیکل کی جو کتاب ہے نا عمر، جی یعنی عمر فاروق پر، وہ مجھے گفٹ کے طور پر دو. اچھا. یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یعنی بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ سیکھتی ہیں کہ عمر کا انداز حکمرانی کیا تھا. اور کون تھے وہ، ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لوگ. تو ان کے بارے میں یہ کتاب لکھی اور بر صغیر کی غالباً میرے علم کے مطابق یہ پہلی کتاب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. باقی حدیث کے اوپر لکھی گئی، فقہ کے اوپر لکھی گئی، حدیث یا کی صحابہ شروحات پر پہ لکھی اجتماعی گئی، لکھی تاریخ پہ گئی. لکھی. جی. مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر وہ قادور شخصیت ہیں جنہوں نے سیرت نگاری پر، سوانح پر، شخصیات پر کتابیں لکھنی شروع کی تھی. صحیح. ویسے تو اب جد العلوم بھی آپ کو مل جائیں گے، اور بھی کئی کتابیں جو ہیں جو فنون حدیث کے اسماء و رجال کے حوالے سے موجود جی ہیں. جی. لیکن انہوں نے جو انگریزوں کا طریقہ کار تھا نا لکھنے کا شخصیات پر، جی جی. اس سے یہ متاثر تھے، اس حوالے سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا. اور پہلے جو ذکر ہوتا تھا اسماء و رجال کے میں ذکر ہوتا تھا وہ مختصر انداز میں تھا، لیکن باقاعدہ جس ترتیب کے ساتھ فقہی انداز میں کہہ لیں یا تدریسی انداز میں کہہ لیں، باقاعدہ ایک ترتیب ہوتی ہے جس طرح مقالے لکھے جاتے ہیں، اس انداز سے انہوں نے لکھا. ان کی کئی کتابیں، یہ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ پیدا ہوئے ہیں 1857 کے اندر. اچھا جی. 1857 آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جنگ آزادی کا تاریخ کے اندر جی جی وہ دور تھا کہ جب ہر جگہ پہ مارکہ آرائیاں ہو رہی تھیں. ایسے ہی. اور اس کے بعد جو اثرات مرتب ہوئے کہ انگریز کنٹرول کر گیا تھا آہستہ آہستہ، اور تقریباً پورے بر صغیر پر ان کی گرفت ہو چکی تھی. ان حالات میں یہ اپنا پیدا ہوئے، تعلیم حاصل کی، اور اسی کے اثرات جو ہیں ان کے اوپر نظر بھی ہے. انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. پیدا کہاں ہوئے شبلی نعمانی؟ یہ اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے، لکھنؤ کے قریب جی جی. ایک قصبہ تھا، وہاں یہ پیدا ہوئے تھے 1857 میں. اور انہوں نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی. گھرانہ ان کا مذہبی تھا، دینی تھا، تو شروع میں ان کے اوپر بھی دین کے رنگ بڑے گہرے تھے. لیکن بعد میں علی گڑھ کی تعلیم اور پھر سر سید احمد خان کے ساتھ ان کے تعلقات اور ان کے اثرات، اور پھر وہیں 1882 میں یہ شعبہ عربی میں چلے گئے، پھر فارسی کے استاذ بن گئے. تو اس کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوئے، اس کی وجہ سے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے اندر وسیع الظرفی کہہ لیں، وسیع النظری کہہ لیں، جی جی. توسع کہہ لیں، یا ہمارے روشن خیالی، آج کے جی روشن خیالی، روشن خیالی اس طرح کی نہیں جس طرح کے معنی آج ہیں. جی جی جی. لیکن بولڈ یہ کہہ لیں کہ لیکن ان کی پہچان جو ہے وہ مولانا شبلی نعمانی. اب ان کا اصل نام تھا محمد شبلی. اچھا جی. اور یہ نعمانی لکھتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام تھا ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کہتے تھے. اور انہوں نے کتاب بھی باقاعدہ لکھی تھی سیرت النعمان، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر. اچھا، اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں، یعنی ظاہری بات ہے کہ سیرت النعمان لکھی تو ان سے متاثر بھی تھے امام، تو ان کے اوپر رنگ تھا حنفیت کا. تو حنفیت کے مقابل جو مکاتب فکر تھے ان کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں لکھی کہ پھر مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی نے سیرت النعمان پہ نقد کیا کتاب کی شکل میں. اس کا نام انہوں نے رکھا حسن البیان فی ما فی سیرت النعمان. لیکن انہوں نے بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر کتاب لکھی. پھر انہوں نے مامون الرشید کے اوپر کتاب لکھی، المامون. اچھا جی. انہوں نے مولانا روم کے حالات لکھے. انہوں نے شاعری بھی کیا کرتے تھے،
خود شاعر بھی تھے؟ خود شاعر تھے، بڑے اچھے شاعر تھے، یعنی یہ نہیں کہ روس سے باہر نکلے ہوئے ہوں، کواسی سے باہر نکلے ہوئے ہوں، نہیں، باقاعدہ شاعر تھے اور بڑے مستحکم شاعر تھے اور علمی شاعری کیا کرتے تھے۔ فارسی کے، اردو کے، مختلف انہوں نے۔ جی جی۔ تو انہوں نے جو ہے انیس اور دبیر جو تھے شاعر ہوئے ہیں بہت بڑے، ان کے درمیان موازنہ بھی کیا تھا علمی طور پر، اس کا کتاب کا نام ہے موازنہ انیس و دبیر۔ اسی طرح انہوں نے شعر العجم جو کتاب ہے وہ بھی لکھی، اس کا مقدمہ بھی لکھا، مقدمہ غالباً مولانا حالی نے لکھا، لیکن شعر العجم ان کی کتاب۔ تو جب انہوں نے المامون کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں حضرت عمر فاروق پر کتاب لکھوں گا، لیکن اس کے بعد حالات کچھ عجیب سے ہو گئے۔ اچھا، ان کے مقالات کی الگ مقالات بھی ملتے ہیں، ان کی شاعری کا مجموعہ جو ہے وہ بھی ملتا ہے، کئی کتابیں ہیں جو ان کے حوالے سے، لیکن ایک کتاب جو ہے نا سیرت النبی، وہ بڑی مشہور ہوئی تھی۔ مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی کا آغاز کیا تھا، لیکن غالباً 3 جلدیں لکھی تھیں کہ وفات پا گئے تھے۔ تو پھر بعد میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو آگے بڑھایا اور اس کو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سیرت النبی کا اعجاز ہے کہ ایسی عظیم کتاب جو ہے لکھی گئی جو مولانا شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی نے مل کر لکھی۔ اور یہاں میں ایک ضمن بات آ گئی ہے تو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ اس بر صغیر کے اندر سیرت کی 2 مارکہ آرا کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک جو مولانا شبلی نعمانی نے لکھی اور ایک جو قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھی، لیکن فرق یہ ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے جو کتاب لکھی وہ دماغ سے لکھی ہے، یعنی پورے عقلی دلائل اور مستشرقین کے جوابات، مستشرقین کے جو اعتراضات اشکالات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا ہے، لیکن قاضی سلیمان منصور پوری نے جو کتاب لکھی وہ دل سے لکھی ہے۔ تو بہرحال مولانا شبلی نعمانی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، بہت زیادہ علمی کام کیا ہے، بالخصوص شخصیات کے حوالے سے بہت زیادہ کا۔ تو المامون کے اندر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں الفاروق لکھوں، لیکن نہیں اپنا کر سکے۔ پھر حالات یہ ہوئے کہ ان کو باقاعدہ کسی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ لکھیں، اس کا سارا خرچہ جو ہے اٹھائیں گے، کچھ یہ وعدہ کر چکے تھے اور لوگوں سے تقاضا آ رہا تھا، مختلف اطراف سے تقاضا آ رہا تھا کہ آپ اس کو جلد سے جلد لکھیں، چنانچہ انہوں نے اس انداز سے یہ کتاب لکھی۔ جی ناظرین، کتاب الفاروق علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس پہ تبصرہ جاری ہے، باقی تبصرہ وقفے کے بعد۔ ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا بہاروں میں، ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا بہاروں میں۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے مکتبہ اسلامیہ اردو بازار لاہور کی شائع کردہ یہ کتاب الفاروق، اس کے مصنف علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی دیگر تصانیف کے بارے میں آپ جان رہے تھے۔ جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب سے آئیے مزید جانتے ہیں۔ جی آپ فرما رہے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شخصیات پر لکھا، مثلا فردوسی پر لکھا، غزالی پر لکھا، انہوں نے عالمگیر کے بارے میں لکھا، مامون رشید کے بارے میں لکھا، مولانا روم کے بارے میں لکھا، الفاروق لکھی، یعنی اس دور کے اندر باقاعدہ کتابیں شخصیات پر یہ فراہم کی ایک خاص انداز کے اندر، اور اس وقت کے جو دستیاب ماخذ تھے ان سے استفادہ کرتے ہوئے مولانا شبلی نعمانی نے 2 کام بہت بڑے کیے۔ اچھا جی۔ سب سے بڑا جو اہم کام تھا ان کا تھا وہ تھا ندوۃ العلماء کا قیام۔ اب دیکھیے کہ ندوۃ العلماء سے جو لوگ فارغ ہوئے ہیں کیا ان کا انداز تھا۔ مثلا یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا مدارس کی شکل میں نصاب تعلیم ہوتا ہے، ندوی کہلوائے، تقریباً تخصص کا کام ہے۔ جی جتنے لوگ ہیں ندوی کا، سید سلیمان ندوی کو دیکھ لیں، مولانا ابوالحسن علی ندوی کو دیکھ لیں، علی میاں کو علی میاں تو خیر انہی کا نام ہے، ابوالحسن علی ندوی، اور اس کے بعد جتنے بڑے بڑے نام آئیں گے، ہمارے یہ جو تھے صفی الرحمن، وہ بھی استفادہ انہوں نے کیا۔ یہ بہت بڑا کام تھا جو انہوں نے کیا۔ اسی طرح دارالمصنفین اعظم گڑھ قائم کیا، جس کے ذریعے سے انہوں نے مختلف جدید علوم کو
شرعی حوالے سے یا شریعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے حوالے سے جو موضوعات ضرورت تھی ماحول کے لیے، ملک کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یا دنیا دار لوگوں کے لیے، ان پر بڑی بڑی مبسوط کتابیں دارالمصنفین کی طرف سے شائع ہوئیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا. 1898 میں انہوں نے جو ملازمت تھی وہ ترک کر دی اور یہ اعظم گڑھ آ گئے، اور اعظم گڑھ میں آ کر انہوں نے ندوۃ العلماء کو قائم کیا تھا، دارالمصنفین کو قائم کیا تھا. تو مولانا شبلی نعمانی کے اثرات آج تک موجود ہیں، بلکہ حمید الدین فراہی جن کے شاگرد تھے اصلاحی صاحب، امین حسن اصلاحی، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو خاص مکاتب فکر ہیں اسلام کے، ان کی طرف سے انگلیاں اٹھتی ہیں بعض لوگوں پر، وہ ان کے بھانجے تھے. وہ بھی ان کی وجہ سے اپنا جو ہے دنیا کے سامنے علمی طور پر اجاگر ہوئے. تو ایک بہت زیادہ بڑا نام بھی ہے اور بہت زیادہ اثرات والا نام ہے شبلی نعمانی کا. اب انہوں نے جو کتاب لکھی ہے الفاروق، آپ اس کو پڑھے، انہوں نے جامع کتاب لکھی ہے اپنے دور کے حوالے سے. اگرچہ بعد میں اور کتابیں آئی ہیں، کئی کتابیں آئی ہیں حضرت عمر فاروق پر، تو بہت لکھا گیا اور ابھی تک لکھا جا رہا ہے. لیکن رانا صاحب یہ سلسلہ آصفیہ کے ساتھ ہے، اس کتاب کا بھی کوئی تعلق جوڑا جاتا ہے؟ وہ ہاں، میں وہی عرض کر رہا تھا کہ نظام ملک جو تھے نا، نظام دکن کے جو نواب تھے، حکمران تھے، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ جو علمی لوگ ہیں وہ کام کریں علمی انداز سے. ان کی کتاب ہم شائع کریں گے، اور صرف کتاب نہیں شائع کریں گے بلکہ انہوں نے وظیفے مقرر کر رکھے تھے مختلف علماء کرام کے، مصنفین کے. تو مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی کتاب یہ لکھیں گے اس کتاب کو آصف الدولہ انہیں کہا جاتا تھا نا. اچھا جی. تو سلسلہ آصفیہ سے ہم شائع کریں گے. تو وہ شائع بھی ہوتی تھی کتاب ان کے خرچے پر، اور لکھنے والے کو انعام بھی ملتا تھا. اور صرف نظام دکن کے ہاں یہ نہیں تھا، کئی اور جو نواب تھے، مسلم نواب، وہ باقاعدہ مقرر کرتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے، کتابیں شائع کرتے تھے. اب سلسلہ آصفیہ ہی کے تحت فرنگ آصفیہ بہت بڑی لغت کی کتاب ہے فرنگ آصفیہ، وہ شائع. اسی طرح نواب صدیق حسن بھوپالوی جو تھے، ان کی طرف سے بھی باقاعدہ انعامات مقرر ہوتے تھے، وظائف مقرر ہوتے تھے. نواب آف رامپور کی طرف سے وظائف اور انعامات مقرر ہوتے تھے، دوسرے نوابوں کی طرف سے. تو سلسلہ آصفیہ در حقیقت آصف الدولہ جو دکن کے، حیدرآباد دکن کے حکمران تھے، ان کی طرف سے جو کتابیں لکھنے والے تھے ان کو وظیفہ مقرر کیا جاتا، ان کو انعام دیا جاتا، اور جو کتابیں ہوتی تھیں ان کا سارا خرچہ اٹھایا جاتا اور پھر اس کو تقسیم کیا جاتا. تو اس چیز کو سلسلہ آصفیہ کہا جاتا تھا. ناظرین، یہ کتاب الفاروق جس پہ تبصرہ جاری ہے، اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حصے مقرر کیے ہیں. پہلے حصے میں ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک کو بیان کر دیا، ان کا قبول اسلام بیان کر دیا، اور تھوڑا سا پھر عرب کی تاریخ جو ہے اس کا بھی ذکر کر دیا. اور رانا صاحب دوسرے حصے میں علامہ شبلی نعمانی نے کیا لائے ہیں اس کتاب؟ جی، آپ دیکھیں گے نا کہ انہوں نے جو حصے تقسیم کیے، میں نے کہا نا کہ ان کا انداز زیادہ تر وہی تھا جو انہوں نے دیکھا تھا، اخذ کیا تھا. کہ پہلے حصے میں صرف حالات زندگی ہیں، دوسرے حصے میں جو اثرات تھے ان کی حکمرانی کے، ان کا جو انداز حکمرانی تھا، جو طریقے حکمرانی تھا، جو فتوحات تھے، جو ملک کے اندر استحکام جس انداز سے پیدا کیا، اس کے اوپر بحث کی گئی. ملکی انتظامات کے حوالے سے اور علمی کمالات کے حوالے سے. اور صرف یہ بحث نہیں کی گئی بلکہ ساتھ ساتھ دلائل موجود ہیں. ناظرین، اس کتاب کے اندر ہے جو 388 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اس کا مختصر سا میں ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کی تاریخ، پھر ان کی قبول اسلام اور ہجرت کے واقعات کو قلم بند کیا، پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ پیدائش اور ان کا رشد و ہدایت، اس کو قلم بند کیا، پھر ہجرت سے لے کر وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک باب انہوں نے اس پر باندھا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں رہے اور آپ کے قدم بقدم آپ کے ساتھ بہت ساری انہوں نے پوری زندگی کا احاطہ انہوں نے اس پر کیا. پھر دوسرے حصے میں انہوں نے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فتوحات ہیں ان کا ایک اجمالی جائزہ لیا ہے، اور پھر ان کے نظام حکومت کو بیان کیا ہے، پھر ان کے جو صیغۂ محاصل ہیں، خراج ہے، اس پر انہوں نے، اور پھر جو ان کی آمدنی کے، حکومت کی آمدنی کے ذرائع تھے اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابر صاحب اس کو دیکھیے، بیان کیا۔ ایک آدمی ذاتی طور پر نیک ہوتا ہے، ذاتی طور پر متقی ہوتا ہے، زاہد ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، شب زندہ دار ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جی جی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت صحابی کے طور پر ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ان کا احترام ہم پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، یہ تو ٹھیک۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زندگی یا زندگی کا وہ پہلو جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی، اور اپنے تو خیر اپنے ہیں، جی جی غیر بھی اقتباس کر رہے ہیں، وہ ان کا انداز حکمرانی تھا، یعنی ان کے فیصلے، ان کا انصاف، عدالت، مشاورتیں، جی جی جس طرح انہوں نے اپنے لیے شورائیں مقرر کی تھی، شورا کے مدارج بیان کیے تھے، پھر جس انداز سے، اور انہوں نے کئی محکمے نہیں پیدا کیے، جی جی ان کے دور کے اندر کئی چیزیں ابتدائی طور پر آئیں اور اس وقت سے لے کر آج تک موجود ہیں، ان ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ایک حکمران ہوتا کس طرح کا ہے اور اس کو ہونا کس طرح کا ہے۔ جی 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 انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت اور ان کے افتاء، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے اور ان کا جو بیت المال کا نظام انہوں نے قائم کیا، پھر فوج کے اندر کس طرح انہوں نے اصلاحات نافذ کی، پھر قرآن پاک کی اشاعت، قرآن پاک کی ترویج اور حدیث کی تعلیم، پھر حدیث کی اشاعت کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے ذمیوں کے اور رعایا کے حقوق متعین کیے، ان کو حقوق ادا کیے، پھر غلامی کے رواج کو کس طرح انہوں نے کم کیا، سیاست، ان کی تدبیر، ان کا عدل، ان کا انصاف، امامت اور اجتہاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق صرف سیاستدان ہی نہیں تھے، بہت بڑے مجتہد بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، اور ان کے جو رانا صاحب فیصلے ہیں وہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ اس کے جو انہوں نے فتوے جاری کیے یا جو فیصلے کیے ان پر اس کے آگے کام نہیں ہو سکا، یعنی وہ حرف آخر سمجھے گئے، بڑے بڑے فقیہ اور مجتہد اور ائمہ پیدا ہوئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے اور اس کی وجہ ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ملہم، یعنی جس پر الہام ہوتا ہے، جی جی حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہا تھا نا۔ جی جی تو حضرت عمر فاروق کو جو بصیرت ملی تھی وہ اللہ کی عطا تھی، عطائے خاص تھی، اور دنیا مانتی ہے جس طرح ہاں جی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کے اجتہاد کی مثالیں آئی ہیں، لیکن جب آپ حکمران بنے اس کے بعد تو پھر دور ہی عمر فاروق کا۔ جی 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 اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، یہ بھی آپ کا ایک اللہ کی عطا ہے اور آپ کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ رانا صاحب وہ آپ اپنے خطابات میں اکثر یہ کوئی شعر پڑھا کرتے ہیں، عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول، وہ کیا انداز ہے؟ جی آپ نے کیا خوب یاد کروا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت لکھا گیا ہے، بہت زیادہ، اور تقریباً مسلم شعراء میں سے کوئی ہوگا جس کو یہ نصیب نہ ہوا ہو کہ اس نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں یا آپ کے انداز حکمرانی کے بارے میں کچھ نہ۔ خود مولانا شبلی نعمانی کی ایک نظم ہے عدل فاروقی، اچھا جی، وہ میں جب ایڈیشن شائع کیا کرتا تھا روزانہ پاکستان کے، تو اس میں میں نے وہ نقل بھی کی تھی۔ تو جو شعر جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا جو یاد ہیں جی، وہ چند کلمات میں آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ عمر جری، عمر جرت، عمر جاں باز، عمر قوی، عمر قوت، عمر ممتاز، عمر رفیع و عظیم، عمر عروج و فراز، عمر بلند عزائم، عمر فلک پرواز، عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، عمر مجاہد بے باک، عمر بندہ آزاد، عمر حکایت شمشیر، عمر حدیث شجاعت، عمر حکایت شمشیر، عمر فسانہ غزوات، عمر قصہ توقیر، عمر میان سے نکلی ہوئی ننگی تلوار، عمر سراپائے اشداء علی الکفار، عمر وقار قیادت، عمر نوید ظفر،
عمر کے پاؤں تلے تاج کسریٰ ہو کیسر، عمر قابل، عمر مقبول، عمر قبول، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول، ماشاءاللہ، عمر کے نام پر صدہا ولایتیں قربان، عمر کی ذات پر سینکڑوں شہادتیں قربان، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار کے لحاظ سے، جانثار کے لحاظ سے، آپ کے متبع کے لحاظ سے، آپ کے پیروکار ہونے کے لحاظ سے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک حکمران، صحیح اسلامی حکمران کے حوالے سے ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ان کے اوپر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، مسلمانوں نے تو لکھی ہیں، انگریزوں نے بہت زیادہ کتابیں ان کے بارے میں لکھی ہیں، مستشرقین نے ان کے اوپر بہت کام کیا ہے، اسلام دشمنوں نے ان کے اوپر بہت کام کیا ہے۔ تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں وہ بد نصیب یا کم نصیب کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا نہیں جانتے، پڑھ نہیں سکتے، یا سمجھ نہیں سکتے، یا سمجھنا نہیں چاہتے، ورنہ عمر فاروق تو وہ ہیں کہ ان کے گرد گرد مقبولیت کا اور قبولیت کا حالہ ہے۔ جس طرح چاند کے گرد حالہ ہوتا ہے نا، اس طرح ان کے گرد حالہ ہے، جو ایک بار حضرت عمر فاروق کے بارے میں پڑھ لیتا ہے پھر انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ ناظرین، آپ تبصرہ سن رہے ہیں کتاب الفاروق، مکتبہ اسلامیہ اردو بازار لاہور نے شائع کی ہے، دیدہ زیب ٹائٹل ہے، بہترین ورک ہے، اور بڑا اچھا فاؤنٹ انہوں نے رکھا، پڑھنے والا اکتاتا نہیں، تھکتا نہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لکھا گیا ہو اور پھر اس کو پڑھنے والا اس کے اندر محو ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہم اس کتاب کی اشاعت پر اور اس کی ترتیب پر اور اس کے بہترین ٹائٹل پر مکتبہ اسلامیہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا، بہاروں میں جیسے گلابوں کی دنیا، ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا۔